اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم صل وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ القائم بالحق صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی تبارک فی کتاب المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم صلوات بھیجے محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام دوستاش ودیر عالم کے لیے جس کائنات کا خالق اس کا رازق ہے، خدا کا شکر ہے، مالک کا احسان ہے کہ آج اس پروگرام کی جو دوسری مجلس ہے، جو اللہ خدا سلامت رکھے ہے نوازی ان کے خانوادے کو، کہ جنہوں نے بہرحال ایک اچھا خیال ذہن میں لاتے ہوئے خاص طور سے ہماری نوجوان نسل کے لیے کہ کچھ ان کے لیے مشعل راہ بھی بنے، اور اسی بہانے تھوڑا سا، کیونکہ بچے بہرحال واٹس ایپ وغیرہ پہ فون وغیرہ سے لگے رہتے، شاید اسی بہانے اگر تھوڑا سا وقت وہ لوگ دے دیں گے تو کچھ تو ان کے علم میں اضافہ ہو جائے، اور چاہدہ معصومین کی زندگی کے بارے میں، ان لوگوں نے کیسے زندگی گزاری یا کس کس طریقے سے گزرا، کہاں سے کیا ہے، یہ باتیں تھوڑا سا بچوں کو معلوم ہو، اس کے لیے انہوں نے کوشش کی، اور ساتھ میں بہرحال میں کوشش کر رہی ہوں، خدا میری کوششوں کو بھی قبول کرے جو مجھ سے ہو سک رہا ہے، ورنہ میں ایک ادنا سی طالب علم بہرحال میں کیا کر سکتی ہوں۔ تو بہرحال اللہ کا احسان ہے کہ جس نے آج بھی مجھے زندہ رکھا، اور بھی اس ماحول میں جہاں کرونا کا زمانہ چل رہا، ایسے مجھے زندہ رکھا، اور پھر یہ مجھے توفیق دی کہ میں پھر آج ممبر پر کیا کہتے رونق افروز ہوئی۔ میں نے آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی شرف حاصل کیا، بڑی مشہور و معروف آیت ہے سورہ قلم کی آیت نمبر 4، کہ جس میں خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب بے شک میں نے آپ کو اخلاق کے بلند درجے پر فائز کیا، عظیم درجے پر فائز کیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یوں تو آپ کو مجھ سے بہتر معلوم ہے، آپ نے اعلان تو سن ہی لیا ہے، ایک ایک معصوم کی زندگی کے اوپر انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ آج کا دن منسوب کیا گیا، ویسے تو آج خیر چھٹے امام کی شہادت ہے، مگر کل کیونکہ شب تھی لہٰذا کل چھٹے امام کا ذکر ہوا، اور آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ خدا کا کیا کرشمہ، مجھے نہیں معلوم، ہاں، کہ یوں تو جو ہم لوگوں کا پلان تھا وہ یہ تھا کہ پہلے ظاہر کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر ایک کے بعد ایک معصوم کا ذکر کیا جائے گا، ہے نا، لیکن خود ہی سے ایسی سیٹنگ ہو گئی کل آج شہادت کی وجہ سے کہ کل چھٹے امام کا ذکر، آپ اندازہ لگائیے کس قدر مطابقت، مناسبت، سب کچھ تو ہے ہی، دونوں معصوم کی ولادت کی تاریخ ایک ہی دن ہے، تو ایسا ہو رہا ہے کچھ ایسا کہ ذکر بھی تقریباً ایک ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیے، جس دن رسول خدا کی ولادت اسی دن، میں نے ابھی کل بتایا تھا نا آپ کو، چھٹے امام کی ولادت اسی دن ہے، آج شہادت کا دن ہے چھٹے امام کی، تو آج رسول خدا کا ذکر ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ اتفاقی تو ہے نا، شاید خدا چاہتا ہے بہرحال کہ ان دونوں معصوموں کا ذکر ایک ساتھ کیا جائے، کیونکہ نیتوں سے خدا آگاہ ہے، خدا سب کی نیتوں کو خالص رکھے انشاءاللہ۔ تو بس میں جلدی سے آپ کے سامنے پیش کرتی چلوں۔ سب سے پہلے یہ کہ رسول کی زندگی کو ہمیشہ 3 حصوں میں پڑھیے گا۔ پہلا حصہ رسول کی زندگی کا وہ کون سا حصہ ہے؟ وہ بعثت سے پہلے، یعنی رسول کی ولادت سے لے کر بعثت تک، یعنی جب رسول مبعوث برسالت ہوئے، یہ 40 سال گزرا ہے عرصہ، 40 سال تک مکے میں رسول نے بعثت سے پہلے کی زندگی اور ولادت کے بعد کی زندگی گزاری جاہل عربوں کے درمیان۔ یہ پہلا حصہ ہے زندگی کا رسول کی۔ اور رسول کی زندگی کا دوسرا حصہ مبعوث ہونے کے بعد، بعثت کے بعد، وہ کتنے سال گزرا؟ 13 سال۔ یہ ہمارے بچوں کو پہلے باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ کتنے ہو گئے؟ 53 ایئرس رسول کی زندگی کی، 40 ادھر
اور 13 سال. اس کے بعد رسول نے مکے سے مدینے میں ہجرت کی ہے, جو ہجری کا مہینہ آج بھی چل رہا ہے, اسی حساب سے چلتا ہے سال کا پکارتے ہیں ہم. تو مدینے آنے کے بعد رسول نے 10 سال زندگی گزاری ہے. ٹھیک ہے, کتنے ہو گئے؟ 63 ایئرس. یہ 3 حصے رسول کی زندگی کے اہم ہیں, امپورٹنٹ ہیں, اور ہمارے اور آپ کے بچوں کو خاص طور سے یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے مرسل اعظم نے اپنی زندگی کو گزارا. اب انہی کے بارے میں بہرحال جتنا وقت مجھ سے ہو سکے گا میں انشاءاللہ کوشش کروں گی. البتہ ڈیپ میں تو بہت زیادہ نہیں جا پاؤں گی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اہم باتیں آپ تک پہنچانی ہیں. تھوڑا سا اشارہ یہ بھی کر دینا آپ کے لیے ضروری ہے کہ مرسل اعظم کس نسل سے اور کہاں سے دنیا میں آئے. یوں تو بہرحال آپ بچپن سنتی آئی ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ نور رسالت, نور محمد جناب آدم کی پیشانی میں موجود تھا. بہرحال تمام باتیں آگے, لیکن یہاں سے آگے بڑھتے بڑھتے سب جناب آدم کی اولاد ہیں. لیکن میں یہ بھی آپ سے بتاتی چلوں کہ روایتوں کے مطابق جناب آدم کی دنیا میں آنے کے پہلے پروردگار عالم نے اس نور کی خلقت یعنی محمد کی خلقت 9 لاکھ سال پہلے کر دی تھی. 9 لاکھ سال پہلے. اور دوسری روایت میں آیا ہے 4 یا 5 لاکھ سال پہلے. دونوں روایتوں پہ اگر آپ مانیے کسی بھی روایت کو, خلاصہ کلام یہ کہ خلقت تو بہت پہلے خدا کے پروردگار عالم نے کر دی تھی, جب کچھ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. پروردگار عالم خود کہہ رہا ہے, حدیث قدسی میں موجود ہے کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنے نور سے ایک نور کو خلق کیا. وہ کون ہے؟ وہ نور محمد. پھر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا, محمد اور علی. پھر 5 حصوں میں تقسیم کیا, یہاں تک کسی نور کو 14 حصوں میں تقسیم کیا. اور یہ نور جناب آدم سے لے کر ایک اسالیب صلب سے گزرتا ہوا تاریخ نے لکھا کہ یہاں تک کہ جناب ابراہیم تک پہنچا. یہ باتیں ہم کو اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے, اسی لیے کہتے ہیں نا دین ابراہیمی. ہاں, تاریخ لکھ رہی ہے. آپ اگر تاریخ پڑھیں گے تو بل یہ بات جناب ابراہیم تک آئی. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جناب ابراہیم کو جہاں تک مجھے یاد ہے 85 سال کے جب آپ ہو گئے تھے, بہرحال 80 اب تھے, اس وقت جناب حاجرہ سے آپ کو جناب اسماعیل پیدا ہوئے. اور جب 90 سال کے ہو گئے تو آپ کو جناب سارہ سے جناب اسحاق پیدا ہوئے. میں آپ کو بتاتی چلوں یہاں تک کہ آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو جناب اسماعیل مکے میں ان کو چھوڑا جناب حاجرہ کے ساتھ, اور جناب اسحاق کو شام میں چھوڑا ان کی ماں کے ساتھ. اور خیر دونوں جگہ کی خیریت عافیت دونوں کی پرورش اور تمام چیزیں جناب ابراہیم کبھی یہاں کبھی وہاں کرتے رہے. ہو گیا نا. اب یہاں تک کہ بہرحال زیادہ تر جو شام میں آبادی بڑھی وہ جناب اسحاق کی نسل سے, اور جو آبادی مکے میں بڑھی ہے وہ اسماعیل کی نسل سے, جناب اسماعیل سے آبادی آگے بڑھی ہے. یہاں تک کہ جناب اسماعیل ہی کی نسل میں بڑھتے بڑھتے ایک شخص جس کا نام ہے جناب قصی, البتہ ان سے پہلے ایک کا نام آیا ہے جو فہر نام کا شخص تھا. نہایت ہی بائیمان, خوش اخلاق اور بہت ہی اچھے انسان تھے. ان کی نسل میں یعنی جناب اسماعیل, ان سے فہر, اور آگے بڑھے تو قصی. اور جناب قصی ان کے بیٹے کا نام عبد مناف. عبد مناف تاریخ نے لکھا کہ ان کو بل میں ہر بیٹوں کا ذکر نہیں کروں تو بل ان کے 2 بیٹوں کا ذکر کر دوں. عبد مناف کے ایک بیٹے کا نام جناب ہاشم, اور ایک بیٹے کا نام تاریخ لکھ رہے عبد الشمس. اور جب یہ دونوں جڑوا پیدا ہوئے تو جناب ہاشم کے پیر کا پنجہ جب نے عبد الشمس کے پیشانی پہ چپکا ہوا تھا, اور تاریخ نے لکھا کہ اس کو تلوار سے جدا کیا گیا اور بہت زیادہ خون بہا, اور اس وقت سے لے کر دونوں میں خونریزی بہرحال ہوتی رہی. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ آپ جانتے ہیں نا کہ ہاشمی جوان, ہاشمی سب جو کہتے رہتے انہی کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ عبد مناف کے بیٹے جناب ہاشم اور عبد الشمس ہیں, اور عبد الشمس سے بنی امیہ کی اولادیں ہیں, جو آپ سمجھتے ہیں نا. میں نے ابھی کل کی مجلس میں بتایا تھا آپ کو کہ یہ بنی امیہ کا زوال کب آیا ہے, 5ویں امام اور 6ٹھے امام زمانے, جو میں نے کل آپ کے سامنے تھوڑا سا ڈیٹیل سے پیش کیا تھا. بنی امیہ کی جو سلطنت آگے بڑھتی رہی بہرحال, اور اس کے بعد ان کا خاتمہ ہوا, اور اس کے بعد پھر جناب عباس جو رسول کے چچا تھے ان کی اولاد سے کیا کہتے ہیں حکومتیں آگے بڑھی ہیں. وہ انشاءاللہ بعد میں جو اور ائمہ کی زندگی کے بارے میں بتاؤں گی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے بات پیش کی جائے گی. ٹھیک ہے نا. مگر اتنا ذہن میں رکھیں کہ عبد الشمس سے بنی امیہ والے وغیرہ ہیں, اور جناب ہاشم سے آگے جب بڑھے تو جناب ہاشم کے لیے ملتا ہے کہ آپ کے بیٹے عبد المطلب, اللہ اکبر, عبد المطلب اور جناب ہاشم دونوں کے لیے کتابوں ملتا ہے کہ نہایت خوش اخلاق اور بہت ہی فیاض, لٹانے کا مطلب کیا ہے, واقعاً غریبوں کی ان کی مدد کرنا. اور میں اتنا بتاتی چلو دولت مند تھے, ہاں
دولت مند تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی حیثیت والے، مگر یاد رہے وہ والی دولت مندی نہیں کہ صرف دبا کے رکھے رہنا، نہیں بلکہ خرچ کرتے رہنا جہاں جہاں ضرورت پڑی۔ بہرحال ایک الگ میٹر ہے، میں ادھر نہیں جاؤں گی، میں صرف اشارہ بتانا چاہ رہی ہوں رسول خدا کا کہ کس طریقے سے آپ کی نسل کہاں سے کیسے آئی ہے۔ یہاں تک کہ جناب عبد المطلب جو خانہ کعبہ کے کلید بردار بھی تھے، جس کو کہتے ہیں متولی، دیکھ ریکھ کرنا، سقائی بھی کرتے تھے، جو حاجی وغیرہ آتے تھے ان کو پانی پلانا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں تک کہ بات آگے بڑھی اور آپ کا خاندان آگے بڑھتا چلا گیا۔ جناب ہاشم، میں نے ایک کا تو نام عرض کر دیا، جناب ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، لیکن میں بتا دوں عبد المطلب کہ جناب ہاشم نے پہلی جو شادی کی ان سے ایک بیٹا ہوا، کیونکہ جناب عبد المطلب اور جناب اسد یہ دونوں بھائی ہیں مگر ماں دونوں کی الگ الگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ جناب ہاشم کی پہلی زوجہ سے ایک اولاد ہوئی جن کا نام اسد، اور انہی سے فاطمہ بنت اسد کی نسل جو مولا علی کی ماں ہے وہ اس نسل، یعنی دیکھا جائے تو دونوں جا کے ہاشم سے مل جاتے ہیں، دونوں جناب ہاشم کے بیٹے ہیں۔ فاطمہ بنت اسد کے کیا کہتے ہیں والد گرامی وغیرہ ان کے جد اعلیٰ، اور ساتھ ہی ساتھ جناب عبد المطلب، لیکن دونوں بلند پائے کے، مگر عبد المطلب کہتے ہیں کلید بردار بھی تھے، سردار مکہ بھی تھے، اور جو حاجی وغیرہ آتے تھے ظاہر ہے کہ ان کو پانی پلانا وغیرہ وغیرہ، مہمانداری، مہمان نواز، یہ ساری چیزیں آپ کے خاندان میں موجود تھی۔ یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ جتنوں کا میں نے ابھی تک ذکر کیا اس میں کوئی ایسا نہیں گزرا رسول اللہ کے جد اعلیٰ میں کہ جس نے بت پرستی کی ہو۔ یہ لوگ کچھ چیزوں کے لیے میں نے ابھی کیا دیکھا کہ کچھ چیزیں انہوں نے ابھی شریعت محمدی نازل نہیں ہوئی، محمد تو خود ہی دنیا میں نہیں آئے، لیکن لوگوں نے خود اپنے اوپر یہ چیزیں حرام کر رکھی تھی، اور کچھ ان کے کردار ایسے تھے جسے خدا نے سائن کر دیا اور وہی بعد میں شریعت بن گئی ہے۔ جیسے شراب حرام، ان لوگوں کو شراب نہیں پیتے تھے، زنا ان لوگوں نے اپنے اوپر حرام کر، بہت سی چیزیں ایسی ہیں، پر اسی میں سے یہ تمام چیزیں، یہاں تک کہ جناب عبد المطلب کے لیے ملتا ہے کہ انہوں نے منت مانی کہ پروردگار عالم سے کہا خدا بندے اگر تو مجھے 10 بیٹے دے گا تو میں تیرے راہ میں ایک بیٹے کو قربان کر دوں گا۔ پروردگار باب اجابت کھلا ہوا تو خدا نے آپ کو 10 بیٹے دیے، اور جب 10 بیٹے ہوئے تو اب مسئلہ اس بات پہ آیا کہ کس بیٹے کو قربان کیا جائے۔ تاریخ نے لکھا کہ آخر میں بات یہ آئی کہ قرہ نکالا جائے۔ اب جو 10 بیٹوں میں قرہ نکالا گیا تو قرہ جناب عبداللہ نے آپ کے 10 بیٹوں میں سے، یوں تو بہرحال ایک دو بڑے ڈینجر بھی نکلے، جیسے خدا لعنت کرے ابو لہب وغیرہ کے اوپر، ہے نا، لیکن ان بیٹوں میں سے جس کا زیادہ نام چمک کر سامنے آتا ہے وہ جناب عبداللہ ہیں، جناب ابو طالب ہیں، جناب حمزہ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ لوگ بہت غور کرنا، میں جلدی سے بات کو آگے بڑھا دوں، اور کچھ بیٹے ایسے کہ جن پر خدا نے بہرحال لعنت بھی کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کہتے ہیں کہ اب جب قرآن نکالا تو جناب عبداللہ کے نام کا، سارے بیٹے، ان بیٹوں میں سے یہ 2-3 جس کا نام کیا ہے بہت ہی لائق اور بہت ہی اچھے، ان میں بھی جناب عبداللہ بہرحال سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ لیکن دیکھو واقعاً انسان ہو تو کیا کیا جائے، آخر ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں، ایک طرف جناب عبداللہ کا نام رکھتے ہیں اور ایک طرف کی پرچی پہ اونٹ رکھتے ہیں، ایک اونٹ قربان کریں، 1 اونٹ، 5 اونٹ، 10 اونٹ، بڑھتا رہا اونٹوں کی تعداد، لیکن تاریخ نے لکھا کہ قرہ ہمیشہ جناب عبداللہ کے نام انہی کی قربانی کے لیے آیا، یہاں تک کہ جب 100 اونٹ پہ قرہ ڈالا گیا تو جناب عبداللہ کے بجائے اونٹ پہ آیا، مگر اس قرہ کو بھی فوراً نہیں مانا گیا بلکہ 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی، تینوں مرتبہ 100 اونٹ پہ جب قرہ آیا تو ظاہر سی بات ہے 100 اونٹ نہر کیے گئے اور اس بدلے میں، اور یہاں تک کہ جناب عبداللہ بچ گئے۔ اور آپ دیکھیے ابھی تو قرآن نہیں نازل ہوا، بعد میں جو دیت دی جاتی ہے نا اگر کوئی کسی قتل کر دے اس میں 100 اونٹ ہی آیا، یعنی ان کے آباء و اجداد کا جو کردار تھا، جو عمل تھا، پروردگار عالم نے اسے احکام بنا دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور واقعاً اس میں جتنا غور کیا جائے کم ہے۔ اس کے بعد تاریخ نے لکھا کہ اب یہ آپ نے ان کے جد اعلیٰ تک آپ پہنچ گئے، اب میں بات کو اب یہاں سے رسول اللہ کی زندگی شروع ہوتی ہے اور آپ آگے بڑھیں یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا۔ دیکھیے اب اگر میں ان کی فضائل میں جاؤں تو فضائل بہت کچھ پڑھ سکتی ہوں، بس اتنا کہہ دوں کہ جناب عبداللہ کی ان کی سب سے بڑی فضیلت جو میری نگاہ میں ہے، فضیلتیں تو ان کی بہت ہے لیکن ان کی فضیلت کے لیے تو یہی اتنا کافی ہے، یا سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو سب سے اعلیٰ اور رفع ہے ان کا باپ ہونے کا شرف جناب عبداللہ کو نصیب ہوا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کنزان زہرا، بہت بڑی بات ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ بہرحال وہ منزل آئی کہ جب جناب عبداللہ کا عقد جناب آمنہ بنت وہب سے ہوا، یہ وہب کی بیٹی، اور تاریخ لکھ رہی ہے کہ وہ منزلیں بھی آئی کہ جب جناب آمنہ کو پروردگار عالم نے
یہ خوشخبری دی اور محمد آپ کے بطن میں آئے. ٹھیک ہے, آپ غور کر کے دیکھیں, یہ رسول کا نور ارحام مطہرہ سے ہوتا ہوا, اسالیب سے ہوتا ہوا, یہاں تک کہ جناب آمنہ کے شکم میں آیا, اور بہتوں کو اسی نور کے صدقے میں, اسی نور کے طفیل میں خدا نے عزت بخشی ہے. میں ادھر نہیں جاؤں گی, لیکن یہ ایک اور سانحہ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, ایک اور عجیب بات ہے کہ رسول اللہ کے دنیا میں آنے کے 2 ماہ قبل جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا. یعنی رسول خدا دنیا میں آئے تو یتیم پیدا ہوئے, اور عرب کا دستور یہ تھا کہ یتیموں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے, یتیم ان کی نگاہ میں ایک عجیب نگاہ سے دیکھا کرتے تھے. لیکن خدا بتانا چاہتا ہے کہ تمہارے گرانے سے کیا ہوتا ہے, تم لاکھ کسی کو گراؤ, خدا جسے عزت دے, خدا جسے بلند کر دے, اسے کون بھلا نیچے گرا سکتا ہے. یہ جو عرب کی جہالت تھی, تقریباً خدا نے ایک ایک کر کے ان کی جہالتوں کو چور چور کیا ہے. جس پر وہ فخر کرتے تھے, خدا نے ان کے فخر کو چکنا چور کیا ہے. بہت غور کرنا. یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا کہ وہ منزلیں آئیں کہ بہرحال یہ تمام واقعات کے میں اشارہ تو نہیں کروں گی, بس جلدی جلدی, کیونکہ بہت تیزی سے گھڑی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ سارے واقعات جناب عبد المطلب کے وقت میں گزرے, جو ابرہے کے واقعہ جو سورہ فیل آپ پڑھتی ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. اب تاریخ لکھ رہی ہے کہ جب جناب عبداللہ کا عقد جناب آمنہ بنت وہب سے ہوا, آپ کی عمر اس وقت 18 سال کی تھی, اور کئی سال تک آپ کی بھی اولاد نہیں ہوئی, یہاں تک کہ آپ کا 28واں سال تھا کہ 28 سال کی عمر میں آپ دنیا سے گزر گئے, شہید ہو گئے, چلے گئے. اور 2 مہینے آپ کے وفات کے 2 مہینے بعد مرسل اعظم دنیا میں آئے. اب یہاں سے میں بات کو آگے بڑھاؤں. سب سے پہلے یہ کہ واقعاً یہ احسان ہے نبی کریم کا جو دنیا میں آ گئے, ورنہ وہ نوری مخلوق ہیں, ہم خاکی مخلوق ہیں. آئے کس لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے, سکھانے کے لیے, دین پھیلانے کے لیے, دین کو بتانے بچانے کے لیے. بہت غور کرنا, شاعر نے کتنی پیاری بات کہی. اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے مطلب, اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت, احسان تیرا ہے جو زمیں پر اتر آیا. بے شک احسان تیرا ہے جو زمیں پر اتر آیا. تاریخ نے لکھا کہ آپ کے ولادت, جیسے کہ میں نے بتایا نے پہلے, اور منزل آئی کی ولادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سال ہوئی جس سال ابرہے نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنا چاہا اور کیا. لیکن ابابیل کے ذریعے جو اس کی چونچ میں باریک باریک پتھر تھے, ان لوگوں کو خدا نے زیر کیا. اور اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ جو کوئی بڑا حادثہ گزرتا اسی کے نام سے سال کو جانا جاتا. تاریخ نے لکھا اس سال کو عام الفیل, یعنی فیل والا, ہاتھی والا سال کہا گیا. جس سال یہ واقعہ ہوا اسی سال رسول خدا کی ولادت ہوئی. ولادت کی رات عجیب عجیب واقعات رونما ہوئے. ٹھیک ہے. تاریخ نے لکھا کہ ولادت کی رات بہت سے جو حادثات رونما ہوئے, اس میں سے میں 2-4 کا ذکر کرتی چلوں. کہ تاریخ نے لکھا اس ساوے میں ایک جھیل تھی جس میں پانی لبریز تھا, کبھی اس کا پانی سوکھتا نہیں تھا. لیکن اس رات اس جھیل کا پانی خشک ہو گیا. لوگ اس کی اسی لیے عبادت کرتے تھے کہ ظاہر ایک پانی ہے, کبھی تو ختم ہونا چاہیے. ان لوگوں کا, جاہلوں کا عقیدہ یہ تھا کہ جو چیز کبھی ختم نہ ہو, ہمیشہ باقی رہے, وہی خدا ہے. لہذا وہ جھیل ہی کی پرستش کرتے تھے. لیکن نور محمد جس رات میں آنے والا, صبح میں آنے والا تھا, رات میں وہ جھیل پوری سوکھ گئی. لوگ حیران کہ کیا ہو گیا. اور اسی طریقے سے ایک اور جھیل تھی شام میں, وہ سوکھی پڑی تھی کئی ہزار سال سے. اس میں ایسا پانی لبریز کہ لگ رہا تھا بالکل تر و تازہ ہے. اور یہی نہیں بلکہ دریائے دجلہ, کہتے دریائے دجلہ میں طغیانی آ گئی. طغیانی یعنی بالکل اس طرح سے طوفان آیا, ابل رہا تھا پانی. اب مجھے نہیں پتا خوشی میں جھوم رہا تھا یا یہ کہ دشمنوں کو نگلنے کے لیے تیار تھا, وہ تو خدا جانے. لیکن بہرحال دریائے دجلہ میں طغیانی آئی. اور یہی نہیں, تاریخ نے لکھا کہ ایوان کسرا کے جو 14 کنگورے تھے وہ گر گئے. 14 کنگرے زمین پر گر پڑے. ہاں, اور طاق کسرا شگافتہ ہو گیا. اور بہت سے ایسے ستارے جس کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا, وہ نئے نئے ستارے چمکتے نظر آئے. اور بہت سے ایسے جس کی لوگ پرستش کرتے, بہت ستارے ایسے جو کبھی نہیں ڈوبتے تھے, لوگ اس کی بھی پوجا کرنے لگے تھے, وہ ڈوب گئے, وہ نظر ہی نہیں آئے, ختم ہو گئے. اور ساتھ ہی ساتھ یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا کہ جو وہاں کا بادشاہ تھا, اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا. اس نے جو خواب دیکھا تو اب وہ پریشان ہو گیا. اپنے خواب کی تعبیر کے لیے عالموں کو بلانا شروع کیا. اس زمانے کا جو سب سے بڑا کاہن جادوگر تھا,
کہتے ہیں جو اس تک خبر پہنچی تو اس نے اپنے ماموں کا حوالہ دیا کہ مجھ سے بڑا وہ ہے. جب تک اسے بلا کے لاتے کہتے یہ احتضار کے عالم میں آ گیا بادشاہ. لیکن جیسے ہی وہ کاہن قریب آیا وہ عالم, اس نے کان میں بادشاہ کے مرنے سے پہلے چلا کے کہا کہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ایک عظیم انسان دنیا میں آ چکا ہے. یہ خبر کس کی ہے؟ محمد کی خبر ہے. ہاں تو میں بتاتی چلی جو واقعات بہت سے تھے. اور کہتے جو بارداری جو عورت حمل سے ہوتی ہے, جو تکالیف ہوتے ہیں, جناب آمنہ کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی. یہ تمام واقعات ان کے لیے بہرحال گزرے. مگر میں کہتی چلوں, میں نے چند واقعات, ویسے بہت سے واقعات ہوئے, آپ یہاں پر کان کھول کے سن لیں. یہ جو واقعات رونما ہوئے اس کو اگر میں نچوڑ دوں, ہاں تو نچوڑنے کے بعد جو جوس بن کے نکلے گا, اس کا جوس کیا ہے معلوم؟ اس کا جوس یہ ہے کہ جتنے عبادت خانے جاہلوں نے غیر خدا کے لیے بنائے تھے, غیر خدا کی عبادت کے لیے, وہ سب کے سب بیکار ہو گئے. کاہنوں کا جادو بیکار ہو گیا, سارے کے سارے بیکار. آنے والا بتا رہا ہے خدا ایکتا کی پرستش کراؤں گا, یہ سارے خدا بیکار ہیں. جس کی وہ چاہے وہ آتش کدہ, جو فارس کا آتش کدہ تھا 1000 سال سے روشن تھا, ایک بار کی بجھ گیا, خاموش ہو گیا. یعنی سارے عبادت خانے جو لوگوں نے غیر خدا کے لیے بنائے تھے سب خاموش ہو گئے. یعنی گویا یہ ٹوٹ ٹوٹ کے بتا رہے تھے, گر گر کے بتا رہے تھے کہ خدا کوئی اور ہے, ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. اور تاریخ نے لکھا کہ یہاں تک کہ منزل آئی کہ جب 17 ربیع الاول کی صبح صادق نمودار, کیونکہ صبح کی بھی 2 قسمیں, ایک صبح کاذب ہے, ایک صبح صادق ہے. صبح صادق جب نمودار ہوئی تو جناب آمنہ کہتی ہے میرے گھر کا عجب منظر تھا, پورا مکہ نورانی ہو رہا تھا, پوری دنیا میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی. اب جو میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا عجب منظر میرے سامنے تھا. ایک نہایت حسین بچہ دونوں ہتھیلیوں کو زمین پہ رکھے ہوئے, پیشانی سجدے پہ رکھے, زمین پہ رکھے ہوئے آواز دے رہا تھا. بہت غور کرنا, یہ بچہ مسکرا کے آواز دے رہا تھا, زمین پر پیشانی کو رکھے ہوئے آواز دے رہا تھا. کس بات کی؟ لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ. ہم لوگ کہتے ہیں نا محمد رسول اللہ, لیکن محمد جب خود کلمہ پڑھیں گے تو کیا کہیں گے؟ انا. یعنی لا, نہیں ہے کوئی خدا کے علاوہ, اور میں خدا کا رسول ہوں. انا, ہم لوگ کہتے ہیں نا محمد انا رسول اللہ. تاریخ نے لکھا پہلے یہ واقعات رونما ہوئے اور یہاں تک کہ پوری دنیا نور محمد سے روشن ہو گئی. ہاں, آمنہ کی گود چمک اٹھی, اللہ اکبر, اور پوری دنیا نے خوشی منائی. عرش پر خدا خوش ہے, زمین والے خوش ہیں. اب اس کے بعد میں جلدی سمیٹوں کیونکہ بہت تیزی سے گھڑی چلتی چلی جا رہی ہے, باتیں بہت سی ہیں. یہاں تک کہ میں بتاؤں آپ کو چند باتیں جلدی جلدی اشارہ کرتی چلوں کہ آپ کے لیے ملتا ہے جو نشود و نما, جو ترقی ہوتی ہے نا. دیکھیے آپ, ہمارے اور آپ کے بچے نارملی دیکھا ہوگا 10 مہینے میں چلنا سیکھتے ہیں یا 1 سال کے بعد, لیکن رسول خدا کے لیے ملتا ہے, یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے, توجہ رہے. آپ جب 3 مہینے کے ہوئے تو آپ کھڑے ہونے لگے, 3 مہینے کی عمریں. آپ جب 7 مہینے کے ہوئے تو چلنے لگے. جب آپ کی عمر 8 مہینے کی ہوئی تو آپ بولنے لگے 8 مہینے میں. اور جب 9 مہینے کی ہوئی تو بولنے نہیں, گفتگو, فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بولنے لگے. جو بڑے بڑے افراد نہیں بول سکتے وہ جملے رسول خدا 9 مہینے کی عمر میں باتیں کرنے لگے. واقعی نہیں, سب حیرت انگیز باتیں. اور یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا کہ 6 سال کی عمر میں آپ کی مادر گرامی کا انتقال ہو گیا. یہاں تک کہ جب 8 سال کی عمر میں آپ آئے تو آپ کے دادا کا انتقال, بابا تو پہلے ہی یتیم پیدا ہوئے, آپ کے دادا پرورش کرے جناب عبد المطلب. 7 یا 8 سال کی عمر میں آپ کے, غالباً ویسے 8 ہی سال دیا ہوا اس میں, 8 سال کی عمر میں جناب عبد المطلب بھی دنیا سے گئے. لیکن جانے سے پہلے تاریخ نے لکھا کہ آپ نے جناب فاطمہ بنت اسد اور بالخصوص ابو طالب کے حوالے کیا. اور کیسے حوالے کیا, اگر میں بس وقت رہا میں بتاؤں گی, وہ ایک الگ مسائل ہے بہت بڑا. جس طریقے سے رسول کو حوالے کیا ہے جناب عبد المطلب نے ابو طالب کے حوالے, یہاں تک کہ وہ منزل آئی کہ ابو طالب اپنے اس بھتیجے کو اپنے بیٹے سے زیادہ چاہتے تھے. بتاتی چلوں کیونکہ بعد میں شاید وقت نہ ملے کہ جب جناب عبد المطلب کا آخری وقت آیا ہے تو ابو طالب کو بلایا. بیٹے تو بہت ہیں, میں نے بتایا 10 بیٹے کس کو بولتے ہیں, لیکن ابو طالب کو بلایا, ایک چادر منگائی, چادر اوڑھا, چادر کے اندر ابو طالب کو لیا, سینے سے لگا لیا. کافی دیر تک عبد المطلب روتے رہے, ہچکیاں لگ گئیں, اور تھوڑی دیر کے بعد جب طبیعت سنبھلی تو کیا جملہ کہا, اے میرے لال ابو طالب, یہ محمد تیرے حقیقی بھائی کا بیٹا ہے, یہ محمد در یگانہ ہے. اے ابو طالب, میں دنیا سے جا رہا ہوں,
تیرے حوالے یہ میری امانت ہے، تیرے بھائی کی امانت تیرے حوالے، اسے دنیا والوں کی نظر بس سے بچا کے رکھنا۔ نہ جانے کیا اثر تھا اس جملے کا کہ پوری زندگی جناب ابو طالب جہاں بھی خطرہ آتا اپنے بیٹوں کو سلا دیتے، لیکن کبھی محمد کو نہ سلایا۔ بہت غور کرنا، لیکن تاریخ لکھ رہی ہے یہ بات آگے بڑھتی چلی گئی اور وہ منزل بھی آئی کہ اس کے بعد وہ سفر شام جو کیا ہے رسول خدا، جس میں کہہ رہے تھے میں بھی چلوں گا، پہلے تو منع کیا تھا ابو طالب نے، لیکن جب آنکھوں میں آنسو دیکھا تو کہاں گوارا تھا ابو طالب کو کہ میری زندگی میں رسول کی آنکھوں میں آنسو نہیں، میرے بیٹے نہ رو، میں تجھے لے چلوں گا۔ اور جب لے کے گئے ہیں سفر شام، تاریخ لکھا ایک وہ واقعہ کہ جب بحیرہ راہب نے آپ کو دیکھا، کیونکہ ان لوگوں کا طریقہ کیا تھا، وہ اپنی جو مندر کہہ لیں، کٹی کہہ لیں، جو بھی وہ بنا کے رکھتے تھے اور اس کے اندر سے ایک طاق ایک ایسا بناتے تھے تھوڑا سا جنگلے کے جیسا، جب بھی کوئی قافلہ ادھر آتا تو لوگ وہاں سے جھانکتے رہتے، دیکھتے رہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ جو راہب کہتے ہیں، راہب جو ان کو اپنی زبان میں عالم کہتے ہیں، ان کے عالموں کا نام راہب کہہ کے پکارا جاتا ہے، انہوں نے کتابوں میں پڑھا تھا رسول کی نشانیاں، محمد کی نشانیاں، تو جب بھی کوئی قافلہ آتا وہ محمد کو تلاش کرتے رہتے۔ اب جو قافلہ ہے ابو طالب کا، تو بہرحال وہ بحیرہ راہب کا واقعہ میں نقل نہیں کروں گی، صرف اشارہ کر دوں کہ اس نے جب دیکھا چند چیزیں ابر سایہ کیے ہوئے ہے، بہت غور کرنا۔ اور میں بتاؤں یہ رسول کے جسم کی خصوصیات تھی کہ لمبے سے لمبا انسان اگر رسول کے قریب کھڑا ہوتا تھا تو رسول اس سے لمبے لگتے تھے، وہ اس کے سامنے ناٹھی لگتا تھا، گویا خدا کو گوارا نہیں تھا تو یہ رسول سے بڑا لگے۔ اور اس نے کیا دیکھا، بہت سی چیزیں، 2-3 کا میں ذکر کر رہی ہوں، کہ رسول جہاں بھی کھڑے ہوتے ان کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، اب سایہ کیے رہتا تھا، لیکن جیسے ہمارا اور آپ کا سایہ پڑتا ہے سایہ، شاید خدا کو یہ بھی منظور نہیں تھا کہ جو سایہ ساتھ ساتھ میں چلتا ہے نا، بازو والے اس کو کچل کے چلے جاتے، اسے پیر رکھ دیتے ہیں، شاید خدا کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ محمد کے سائے کے اوپر بھی کسی کا قدم پڑے۔ تو میں یہاں پہ ایک جملہ کہتی چلوں کہ خدا کو اگر یہ گوارا نہیں کہ محمد کے سائے پر بھی کسی کا قدم پڑے، وہی خدا کیا چاہ رہا ہے کہ اسی محمد کے جس کے سائے پر کسی کا قدم نہ پڑے، اس کے دوش پر کبھی امام علی سوار ہوں اور کبھی اس کی پشت پر بچے کھیل رہے ہوں۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے جو محمد ہے وہ علی ہے، جو علی ہے وہ حسن حسین ہے، ان میں کوئی فرق نہیں، ان کے علاوہ کوئی ان کے سائے پہ بھی قدم نہیں رکھ سکتا۔ عجیب احترام خدا نے امت سے کروایا ہے، یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا کہ واقعات بہت سے گزرے اور وہ منزلیں بھی آئی کہ رسول کی یہ 40 سالہ زندگی آگے بڑھ رہی ہے، ختم تو بات ہو ہی نہیں پائے گی، بس جلدی سے مجھے سمیٹنا پڑے گا۔ تاریخ لکھ رہی ہے جو 40 سال زندگی رسول نے مکے میں گزاری ہے، تاریخ لکھ رہی ہے اس طریقے سے آپ نے زندگی گزاری کہ جو عرب کے جاہل تھے، جو اکثر آپ کے دشمن بھی تھے، لیکن آپ کو صادق امین کہہ کے بلاتے تھے۔ آپ ذرا سوچئے، اگر آپ میری تعریف کریں میں آپ کی کوئی فائدہ تھوڑی ہے، ارے تعریف تو تب ہے کہ جب دشمن بھی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جائے، بہت بڑی بات ہے۔ تاریخ لکھ رہی ہے کہ اسی مکے میں آپ کو جدھر سے جاتے لوگ کہتے کون کا صادق چلا جا رہا ہے، وہ دیکھو امین، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولے، توجہ رہے۔ یہاں تک کہ اسی دوران جو سفر ہوا ہے نا، بہرحال خدیجہ کا مال بھی لے کے گئے ہیں سفر پہ، اس میں باقاعدہ پورا پلان ہوا کتنا فائدہ کس کو ملے گا، اور جب پلٹ کے آئے ہیں تو خود خدیجہ کا بیان، اتنا فائدہ مجھے کسی بھی سفر میں نہیں ملا جتنا اس سفر میں ملا، اور جب پلٹ کر آئے تو مجھے نہیں پتا، وہ تو خدیجہ جانے، خدیجہ ہی بتا سکتی، بی بی خدیجہ بتا سکتی ہیں کہ انہوں نے اپنے غلام سے ایک ایک کر کے جو پوچھنا شروع کیا، اور اس نے جب فضائل رسول بتانا شروع کیا، پوچھتی جا رہی ہیں، نہ جانے کیا ہو گیا خدیجہ کے اوپر کہ تاریخ نے لکھا کہ جب ملاقات کی ہے رسول سے کیا کہا کہ میں اتنا خوش ہوں تمہارے کردار سے کہ میں چاہتی ہوں جتنا منافع ہوا سارا منافع آپ لے لیں۔ رسول اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا نہیں، ہم سے جو بات ہوئی ہے مجھ سے 1 پیسہ نہ کم لیں گے نہ زیادہ لیں گے، بزنس کا طریقہ بھی بتا دیا کہ طریقہ کیا ہوتا ہے، توجہ رہے۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ جب یہ قافلہ جا رہا تھا، خدیجہ نے اپنے غلام سے معلوم کیا کہا تھا، کہا اے غلام، ان کے فضائل کو میں نے خود بھی اتنا دیکھ لیا ہے نا کہ میں تم سے یہ بات کہتی ہوں کہ دیکھو جب جانا، یہ جہاں کہتے رک جاؤ رک جانا، کہیں اٹھ جاؤ اٹھ جانا، اگر یہ دن میں کہیں رات ہے جبکہ سورج چمک رہا ہو تم کہنا ہاں رات ہے، اگر یہ رات میں جب 4 تارے چمک رہے ہو کہیں کہ دن ہے تم کہنا ہاں دن ہے۔ یعنی میں بتاؤں ابھی اسلام کے احکام نہیں آئے، لیکن واقعی خدیجہ، شہزادی خدیجہ کو سلام کہ ایک ایک کو سکھا رہی ہے کہ رسول کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے، یہ ہے خدیجہ۔ غرض کے تاریخ نے لکھا کہ وہ منزل بھی آئی کہ جب آپ کا عقد جناب خدیجہ سے ہوا، اور عقد
میں پڑھنے کے لیے ادھر سے رسول کی طرف سے جناب ابو طالب تھے اور دوسری طرف سے بی بی خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد تھے، اور عقد پڑھا گیا یہاں تک کہ دلہن بن کر حضرت خدیجہ آپ کے گھر میں آئیں۔ میں حضرت خدیجہ کے ذکر اس وقت نہیں کر رہی ہوں، بہرحال آپ کے کمالات، آپ کے فضائل بے انتہا ہیں، لیکن کیونکہ آج زندگی رسول کی بتانی ہے تو بس میں آگے جلدی سے بڑھتی چلی جاؤں کہ اب تاریخ لکھ رہی ہے کہ وہ منزلیں بھی آئی کہ رسول کی زندگی مکے میں گزر رہی ہے۔ کیسی زندگی سنیں گے آپ؟ میں واقعاً اکثر یہ سوچا کرتی ہوں آج ہم لوگ مسلمان تو ہیں، ان کی سیرت پہ کتنا عمل کرتے ہیں۔ ابھی مبعوث بھی نہیں ہوئے، نوجوانی ہے، 20-25 سال کی عمر ہے، مکے کی گلیاں ہیں، رسول جا رہے تھے، کیا دیکھا؟ ایک بوڑھی عورت ہے، وہ زمین پر مشک لیے، کیونکہ اس زمانے میں پانی بہت دور دور سے آتا تھا، ایک مشک میں پانی بھرا ہوا ہے، وہ زمین پہ رکھتی ہے، بیٹھتی ہے، آرام کرتی ہے، پھر مشک اٹھاتی آگے بڑھتی ہے۔ آپ ذرا بتائیے، اتنی ضعیف عورت پانی لے کے جا رہی ہے، کیا مکے میں کوئی نہیں تھا؟ کا تھا، لیکن مکے والوں کا مزاج کیا تھا؟ کوئی مرے اپنی بلا سے، مصیبت اٹھائے اپنی بلا، سب سیلفش تھے، خود غرض۔ آج وہی خود غرضی کا زمانہ، وہی عربوں کا زمانہ آ گیا۔ کوئی لاکھ پریشان ہو، کوئی کسی کو آسانی سے پوچھنے کو تیار نہیں، بہت کم ہے ایسے جو لوگوں کا درد سمجھتے ہیں۔ یہ جہالت ہے عرب کی۔ رسول نے مشق اٹھائی، بہت غور کرنا، اور لے کے چلے، اس کے گھر تک پہنچایا۔ توجہ رہے، یہ کب کا واقعہ ہے؟ البتہ کیا کہتے ہیں، نہیں سوری، یہ 40 سال کے بعد کا واقعہ ہے۔ تاریخ لکھ رہی ہے کہ رسول خدا یہاں تک کہ منزل آئی کہ یہاں پر ایک جملہ میں اور کہہ دوں، یہ جو اللہ مجھے بھی اور آپ کو انشاءاللہ جانا نصیب کرے، کہ جو مکے میں پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل نور، جبل نور ہی پر ایک غار ہے جس کا نام ہے غار حرا۔ اس غار حرا میں تو رسول عبادت کرتے ہی تھے، مگر تاریخ لکھ رہی رسول سے پہلے آپ کے دادا عبد المطلب بھی اس میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ عبادت گاہ پہلے ہی سے بنی ہوئی تھی۔ اسی غار حرا میں جب آپ 40 سال کے ہو گئے، مولا علی آپ کے ساتھ ساتھ تھے، اور جبرائیل آئے ہیں حکم خدا سے، اور قرآن مجید کی سورہ اقرا کی 5 آیتیں شروع کی، نازل ہوئی، اور آپ نے جب یہ آ گئی آیتیں، فوراً آپ نے علی سے کہا، یا علی کچھ سنا؟ فوراً مولا علی نے تصدیق کی، اور جب گھر میں آ کے بتایا تو جناب خدیجہ، اسی لیے کہتے ہیں تمام کائنات کے مردوں میں جو سب سے پہلے ایمان لایا، ایمان تو تھا ہی مگر تصدیق جس نے کیا وہ علی ہے، اور تمام عورتوں میں جس نے سب سے پہلے تصدیق کی بی بی خدیجہ ہیں۔ اور یہ واقعے کے بعد جب آپ مبعوث برسالت ہو گئے، رسول کی زندگی جو آگے بڑھی، اب یہ دوسرا حصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے بعثت کے بعد والا، یعنی 40 سال ہی گزر گئے۔ 40 سال میں ایسا عمل کیا کہ دشمنوں سے یا عرب جاہلوں سے اپنے کو صادق کہلوا لیا، امین کہلوا لیا، ہر ایک پر اپنا سکہ جما لیا تھا۔ لیکن اب 40 سال کے بعد کی جو زندگی، جو 13 سال ہے، وہ بھی مکے میں ہے، وہ بھی مکے میں زندگی ہے، جسے ہم کہتے ہیں بعثت کے بعد کی زندگی، رسول کی برسالت جو ہوئے اس کے بعد کی زندگی۔ بہرحال آیتیں آنا شروع ہوئی، تمام باتیں آپ کے سامنے ہیں، اب خدا کی وحدانیت کا پرچم بلند کرنا ہے نا۔ تاریخ لکھ رہی ہے کہ آپ دیکھیے، اب تک مکے والے رسول سے کچھ بھی پریشانی ان کو نہیں تھی، ساری باتیں چل رہی تھی۔ پریشانی کہاں سے آئی سنیں گے آپ؟ اور آج کی پریشانی، آج کی بھی پریشانی یہی ہے جو رسول کو کل تھی۔ کیا پریشانی؟ وہ اپنا کام کرتے تھے، یہ اپنا کام، لیکن جب یہ مبعوث برسالت ہو گئے، ذمہ داری تو اور بڑھ گئی نا۔ تو بہرحال اس کے بعد کا واقعہ کہ باقاعدہ رسول نے کچھ لوگوں کو بلایا ہے، وہاں عرب کے لوگوں کو، اور کوہ قبیس ایک پہاڑ اس پر لے کے گئے، اور خود چڑھنے کے بعد کہا، یہ بتاؤ کہ اگر تم لوگ یہاں کھڑے میں اوپر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، تم لوگ مانو گے؟ کہ بالکل یا رسول اللہ، کیونکہ آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ تو پھر رسول نے کیا سوال کیا؟ نہیں، اگر تم لوگ پہاڑ پہ چڑھ جاؤ اور اپنی آنکھوں سے دیکھو لشکر نہ دکھائی دے، مگر میں کہوں لشکر ہے، پھر بالکل مانیں گے، ہم اپنی آنکھوں کا دھوکہ سمجھیں گے، اس لیے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولے، آپ صادق ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، جیسے ہی اقرار کروا لیا اپنی صداقت کا، اپنی امانت کا، اب کہا کہ کیا کہتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو خدا نہیں ہے کوئی خدا خدا کے علاوہ، اور جب یہ کہو گے اور اسے مانو گے تو فلاح پاؤ جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ سارا مسئلہ یہیں سے خراب ہوا، ساری مشکلات یہیں سے بڑھی۔ ہاں کیوں مشکلات بڑھی سے آپ کان کھول کے سن لیں، اس لیے کہ لوگوں نے اپنی، کیونکہ تاریخ نے جو لکھا ہے واقعی مجھے حیرت ہوتی ہے، اس زمانے میں اس قدر بتوں کی پوجا ہوتی تھی، اس قدر سب نے خدا بنا لیے تھے کہ 365 365 خدا تو صرف گورنمنٹ کے تھے، سرکاری، اور اس کے علاوہ جو گھروں میں چھوٹے بڑے ہر طرح کے بنے تھے وہ تو الگ ہی تھے۔ ہاں
اور ان کے وہ کیا کہتے ہیں معاش کا ذریعہ تھا، لوگ آ کے چڑھاوے وغیرہ، کوئی سونے کڑا تو کوئی جوتیاں چڑھاتے، تو ان کا خرچہ چلتا تھا۔ اب اگر رسول کہہ رہے ہیں ایک خدا کو مانو، یہاں پر بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہے۔ دیکھیے عورتیں اس کو زیادہ سمجھ سکتی ہیں۔ آپ اگر کہیں جاتی ہیں کچھ شاپنگ کرنے، مثلا ایک ڈریس لینا ہے، دکان والے کا 1000 روپے کا، آپ کیا کرتی ہیں؟ اگر وہ کہے گا 1000 کا، تو کم سے کم آپ یہ بولیں گی نا کہ 500 کا دو۔ لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ کہے 1000 تو آپ کہیں 1 روپے کے دو، لوگ ہنسیں گے، ہے نا؟ اچھا صرف رسول نے کہا نہیں، منوا لیا۔ ہاں ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے منواتے، پہلی ہی بار میں کیا کہا؟ یہ نہیں اگر رسول یہ کہہ دیتے کہ چلو تمہارے اتنے سارے خدا ہیں، میں 10 کو مان لیتا ہوں، شاید وہ لوگ مان جاتے، مگر کہا نہیں، یہ اسلام یہی ہے، یہاں پہ کمپرومائز بالکل نہیں ہے۔ کیا کہا؟ ایک ہی خدا ہے۔ بہت غور، اب ان لوگوں کا دماغ خراب کیوں؟ اس لیے کہ اب ان کا بیڑا غرق ہوگا نا، ان کی آمدنی بند ہو جائے گی نا، ان کی دکانیں بند ہو جائے گی نا۔ انشاءاللہ جب امام زمانہ آئیں گے تو یہی ہوگا پھر انشاءاللہ۔ وہ لوگ جس کے پاس دین کا درد نہیں ہے، وہ لوگ جو دکانیں چلاتے ہیں، بہت غور کرنا، جو بھی ہو، ہم تو کہتے خدا پہلے تو ہدایت کر دے، اگر ہدایت نہیں پا رہا ان کو واقعی نہیں نابود کر دے، کوئی بھی انسان کیوں نہ ہو۔ مسئلہ یہ خراب ہے۔ ہاں مسئلہ کیا ہے؟ رسول کے عمل نے بتا دیا کہ دنیا میں کوئی کچھ بھی کرتا ہے، غلط کرے صحیح کرے، جھوٹ بولے، جب تک آپ نہیں بولو گے معاملہ صحیح رہے گا، اور جہاں سے ان کی غلطی پر ٹوکو گے معاملہ وہیں سے خراب ہوتا ہے۔ اور آج کا ماحول یہی ہے، اور یہی وجہ ہے، کچھ دین کے ٹھیکیدار، سب نہیں، کچھ دین کے ٹھیکیدار ایسے ہی نکل گئے ہیں آج کل۔ کیا کر رہے ہیں؟ جو عوام کچھ بھی کرے وہ بولتے نہیں۔ کیوں نہیں بولتے؟ تاکہ ان کی دکان چلتی رہے۔ ایسوں پر خدا کی لعنت ہے، کوئی بھی ہو، جینٹس میں ہو، لیڈیز میں ہو، کوئی بھی ہو۔ اصل اپنی جیب کو مت دیکھو، اصل یہ دیکھو خدا اور رسول کیا چاہتا ہے۔ بہت غور کرنا ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت نازک مسئلہ ہے۔ واقعی وہیں سے مخالفت شروع ہو گئی ہے رسول کی، یہاں تک کہ اب اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ اس کے بعد اب منزلیں کیا ہے، 13 سال اس کے بعد بھی مکے میں رسول رہے، اور کیا کیا نہیں ہوا رسول کے ساتھ، کیا کیا مشکلات نہیں آئی۔ اور میں پوری ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، کوئی کچرا پھینک رہا ہے، کوئی اوجڑی، کیا 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 کیا، ہر مشکل کو، لیکن دین کے لیے ہر مشکل رسول نے برداشت کی۔ یہاں تک کہ جو میں نے ابھی واقعہ پڑھا کہ اس عورت کی مشق کو گھر تک پہنچانا، اور جب رسول نے گھر تک پہنچایا تو عورت کیا کہہ رہی تھی کہ تیرے جیسا جوان میں نے نہیں دیکھا، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، تو نے میرے ساتھ نیکی کی تو بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، لہٰذا کچھ نہیں مگر زبان ہے، میں زبان سے تو کچھ نہ کچھ دوں گی۔ کیا دوں گی؟ آواز دی کہ آج کل مکے میں ایک نوجوان آیا ہے جو بہت بڑا جادوگر ہے، ہاں بہت بڑا جادوگر ہے، اس سے کبھی نہیں ملنا، ورنہ اس سے اگر ملو گے تو تم پر بھی جادو چل جائے گا۔ رسول مسکرائے، کہا اماں میں آپ کی بات مانتا ہی نہیں۔ کہا کیوں؟ کوئی غلط بات کہہ دی؟ کیا کہا؟ غلط بات تو نہیں کہا۔ پھر کیوں؟ کہ جس جادوگر کے بارے میں تم نے سنا، کوئی اور تھوڑی نہ، میں ہی تو ہوں۔ چہرہ دیکھا، ایسا مذہب ہے تمہارا؟ قدموں پہ گر گئی اور گر کے کہتے اگر یہی مذہب ہے تو مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، اور پھر سر اٹھا کے کہتی صحیح بات ہے، بہت بڑے جادوگر ہیں آپ۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہی تو مجھے بتایا گیا تھا، جو ان سے پہلی بار ملے ان کا ہو جاتا ہے، میں بھی تو پہلی بار ملی، میں آپ کی ہو گئی۔ کاش یہ کردار آج ہمارے مذہب میں آ جاتا، کاش آج دین کے ذمہ داروں کے پاس یہ کردار آ جاتا جو رسول کا کردار تھا۔ خیر بات کو آگے بڑھاؤں، یہاں تک مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس طریقے سے اس بات کو سمیٹوں، بات بہت لمبی ہے۔ یہ منزل آئی، 13 سال رسول نے وہاں پہ گزارے، یہاں تک کہ دشمنی اتنی بڑھتی چلے۔ میں ساری چیزیں بیچ سے بالکل کاٹ دے رہی ہوں، صرف اشارہ کر کے گزر جاؤں کہ جب رسول مبعوث ہوئے ہیں، اس کے بعد کی کچھ زندگیاں، کچھ اوقات ایسے گزرے ہیں کہ اس میں 6 بعثت میں رسول اللہ نے کچھ کام اچھے کیے، اچھے تو ہر کام ہی اچھے تھے، لیکن ساتھ 7 بعثت کہتے شیب ابی طالب میں آپ کو محصور کیا گیا، یہاں تک کہ جب 3 سال ختم ہو گئے، عہد نامہ جو لگا تھا جسے رسول نے خبر دی وہیں سے کہ عہد نامے کو دیمک چاٹ گئی ہے، صرف نام خدا بچا ہے۔ لوگوں نے کہا اچھا ایسا بھی ہے، ابو لہب خاص طور سے آگے تھا، لیکن جب جا کے لوگوں نے دیکھا تو وہی ہوا جو رسول نے کہا تھا۔ اس کے بعد آپ شیب ابی طالب سے باہر آئے، اور تاریخ لکھ رہی 9 بعثت میں ابو جہل یہودیوں کے ساتھ مل کر وہ منزلیں آئیں کہ رسول کے پاس آیا اور کہتا میں سے نہیں مانیں گے آپ شق القمر کا واقعہ۔ کیا کہا؟ 9 بعثت میں واقعہ ہوا، کہا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کریں، رسول نے اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، 9 بعثت کا واقعہ ہے۔ 10 بعثت میں خدیجہ اور ابو طالب کی وفات ہو گئی ہے،
دونوں کی ایک ساتھ ایک ہی سال میں الگ الگ تاریخوں پہ. جب 11 بعثت آئی اور کچھ واقعات ہوئے, 12 بعثت یعنی رسول کے مبعوث ہونے کے 12 سال کے بعد آپ کو معراج جسمانی ہوئی, جو آپ فضائل میں ہمیشہ سنتی رہتی ہیں. یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا کہ وہ منزل بھی آئی کہ اور بہت سے حادثات واقعات گزرتے رہے, اور وہ منزلیں آئیں کہ آپ کو مکے سے ہجرت کرنا پڑی. لیلۃ المبیت جس رات کا نام ہے, جس رات میں مولا علی کو مرسل اعظم نے اپنے بستر پر سلایا اور حکم خدا سے خود چلے گئے. اسی لیے ہم لوگ کہا کرتے ہیں نا, لاؤ تو کوئی ایسا, کیونکہ رسول کے جسم سے نور ساطع ہوتا تھا. خود عائشہ اس بات کی ناقل ہیں کہ رسول اکثر کالی چادر اوڑھتے تھے, اور جب کالی چادر اوڑھ کے لیٹتے تو ان کے چہرے سے پورے جسم سے نور نکلتا, اتنا نور ساطع ہوتا کہ لوگوں کا بیان یہ ہے کہ دن میں کتنی روشنی ہوتی, لیکن دن میں اگر زمین پہ سوئی گر جائے, وہ سوئی جو دن کے اجالے میں نہ ڈھونڈی جا سکے, وہ رسول کے جسم سے رات میں نور نکلتا تو سوئی نظر آ جاتی تھی. میں بتاؤں کہ جب یہ بات مانتی ہے دنیا کتنا بڑا بغض ہے علی سے, تو یہ بھی تو مان لو کہ جب رسول کے جسم سے نور نکلتا تھا تو لیلۃ المبیت میں شب ہجرت میں جو بستر رسول پر سویا, اگر اس کے جسم سے نور نہ نکلتا تو کفار سمجھ جاتے کوئی اور لیٹا ہے. لیکن ایسا لیٹے ہیں علی کہ لیٹنا بھی رسول کے جیسا, نور بھی رسول کے جیسا, سانسیں بھی رسول کے جیسی. دشمن کھڑا رہا, اسے رات بھر سمجھ میں نہ آیا. اللہ اکبر, قربان جائیں جانے میرے مولا کے اوپر. واقعا حقیقت ہے یہ. یہاں تک کہ تاریخ لکھ رہی ہے کہ اب جب رسول ہجرت کر کے نکلے ہیں, سب سے پہلے ایک مقام ہے جس کا نام ہے قبا. رسول وہاں پہ پہنچے, وہیں پر انتظار کیا, اور وہ منزل بھی آئی کہ جب اسی مقام پر علی 2 دن کے بعد خانوادے کو لے کر پہنچے, اور وہاں پر ایک مسجد کی تعمیر کی جس کا نام ہے مسجد قبا, جو سب سے پہلی مسجد ہے. ٹھیک ہے, اور وہاں سے اور آگے بڑھے. 2 ہجرت تاریخ لکھا کہ پھر آپ مدینہ پہنچے, اور مدینہ پہنچ کر کہتے ہیں آپ کی سواری جس کے گھر کے سامنے رکی ابو ایوب انصاری, اور میں بتا دوں وہ وہی جگہ ہے جہاں آج مسجد نبوی ہے. اس مسجد نبوی کی جگہ کو ابو ایوب انصاری نے خریدا تھا, اور اس کے بعد مسجد تعمیر کی گئی. اور جب مسجد بن رہی تھی تو اس میں خود رسول با نفس نفیس کام کرتے تھے. آج کے کاہل لوگ اس بات کو کان کھول کے سن لیں, تھوڑا سا عہدہ مل جائے کوئی کام ہی نہیں کرنا چاہتے. رسول ان سے بڑا مرتبہ کس کا ہوگا, مگر وہ کام کرتے تھے. اور بہر مسجد تیار ہوئی, اس کے بازو میں حجرے بنائے گئے, یہ تمام باتیں کا الگ. یہاں تک کہ منزل آئی کہ 2 ہجری میں رسول خدا نے مولا متقیان سے شہزادے کونین کی شادی کی, عقد ہوا آپ کا. اور اس سال بھی بہت سے واقعات رونما ہوئے ہیں, اور اسی سال وہ جو 2 قبلے, مولا علی خود کہتے ہیں مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر کہ میں رسول کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا, ایک ہی نماز میں 2 قبلہ, کیونکہ رسول نے آ کے رخ موڑ دیا تھا. یہ شرف بھی مولا علی کو رسول کے ساتھ ملا. اور یہ منزل بھی آئی کہ اسی سال 2 ہجری میں جنگ بدر بھی ہوئی ہے. رمضان کا مہینہ تھا جب جنگ بدر ہوئی, اور جب 3 ہجری آئی تو 3 ہجری کا ایک اہم بات کہ ہمیں اور آپ کو کائنات کو دوسرا امام حسین السلام ملے. یہ 3 ہجری میں آپ کی ولادت ہے, 15 رمضان کو. اور وہ منزلیں بھی آئی کہ جب 4 ہجری آئی تو 4 ہجری میں خود مولا حسین دنیا میں آئے ہیں. بات آگے بڑھتی گئی. 5 ہجری جب آئی تو جنگ خندق ہوئی ہے, اور 6 ہجری میں صلح حدیبیہ وغیرہ, اور یہاں تک کہ جب 7 ہجری آئی تو جنگ خیبر جو یہودیوں سے زبردست جنگ ہوئی, جس میں فاتح خیبر علی ہیں. اب منزل یہ ہے کہ تاریخ نے لکھا کہ 8 ہجری جب آئی تو جنگ موتا وغیرہ جس میں جناب جعفر کی شہادت ہوئی ہے. اور وہ منزلیں کہ بات آگے بڑھی, اور 8 ہجری میں فتح مکہ کے لیے قدم آگے بڑھایا. لیکن میں بتا دوں, ایک مرتبہ فتح مکہ کے لیے رسول آگے بڑھے تھے, ایک مرتبہ آگے بڑھے تھے مکے کے لیے حج کرنے کے لیے, لیکن راستہ روکا گیا اور راستے میں بیعت رضوان وغیرہ ہوئی. لیکن جب دوبارہ چلے ہیں رسول, کیا کہتے ہیں 10 ہجری میں, تو منزل آئی کہ پورا مکہ فتح. میں بیچ سے بہت سی چیزیں چھوڑ کے جا رہی ہوں کیونکہ بالکل وقت نہیں بچا ہے کیا کیا جائے. اور اب وہ منزل آئی کہ 10 ہجری جب آئی ہے, بالکل آخری مہینہ ذی الحج کا, آپ نے اسی سال حج کیا, اور حج کر کے جب پلٹے ہیں واپسی پر 18 ذی الحج کو غدیر قوم کے میدان میں اپنے دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے تمام کے سامنے, ملت مسلمہ کے سامنے, مولا علی کو اپنا جانشین وسیع بنا کر بنایا. تو پہلے ہی سے تھا, لیکن یہاں پہ پھر سے اعلان کیا. اور اب جو پلٹ کے رسول خدا آئے ہیں, توجہ رہے, مدینے میں پہنچے.
آپ اندازہ لگائیے یہ 10 ہجری کا واقعہ ہے اور اردو کا سال محرم سے شروع ہوتا ہے نا. 10 ہجری 18 ذی الحج کو مولا علی کی ولایت کا اعلان. اب وہاں پر کیا ہوا وہ ساری کہانی آپ کو معلوم ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا تو ہے کہ جشن میں یہ تو آپ سنتی رہتی ہیں, اس کو میں برابر سے نہیں دہرا رہی ہوں کیونکہ وقت ہمارے پاس نہیں رہا. اور وہ منزل آئی کہ جب آپ مدینہ واپس آ گئے, لیکن تاریخ لکھ رہی ہے اب محرم شروع ہوا, یعنی 11 ہجری شروع ہو گئی. اور 11 ہجری میں رسول خدا کا عالم یہ ہے کہ دیکھیے ابھی محرم یعنی اس وقت تو خوشی کا مہینہ تھا کیونکہ سال کا نیا سال کا پہلا مہینہ ہوتا تھا. یہ تو کربلا کے بعد امام حسین کی شہادت کے بعد ہم غم مناتے ہیں, ورنہ پہلے خوشی کا مہینہ. لیکن ایسا لگتا ہے کہ جو رسول مزمحل ہوئے, دل بے چین ہوا اور علالت آتی گئی. لگتا ہے کہ رسول بھی سمجھ رہے تھے نا, ان کو تو غیب سے معلوم ہی تھا کہ یہی مہینہ تو ہوگا, یہی مہینہ ہوگا کہ جب میری زہرا کا گھر اجڑ جائے گا. شاید اتنا غم لے لیا کیونکہ معلوم ہے کہ میرا آخری سال ہے, اتنا غم لے لیا رسول نے. وقت گزرتا رہا اور وہ منزل آئی کہ ایک کافرہ نے آپ کو زہر گوشت میں ملا کے دیا. ٹھیک ہے, اور جب زہر گوشت میں ملا کے دیا ہے, رسول کے جسم میں زہر پہنچا تو ظاہر سی بات ہے زہر تو اثر دکھائے گا. اب عالم کیا ہے, مدینے میں اتنے چاہنے والے آپ کے, رسول کہیں نہیں گئے. کہاں گئے؟ زہرا کے گھر میں آئے. آج تو ملونوں نے اس گھر کو بھی ختم کر ڈالنے کی کوشش کی ہے, لیکن اکثر اب ہم تو اس وقت وہاں تھے نہیں, لیکن جو لوگ بتاتے ہیں کہ جو دروازہ نساء ہے اس دروازے سے اگر جائیے, اور اس کو اکثر لوگوں نے باہر سے اسی لیے لاک کر رکھا ہے کیونکہ آج بھی ملونوں کو دشمنی ہے, وہی فاطمہ کا گھر تھا. رسول اپنی بیٹی کے گھر میں آئے, سیدہ کی گود میں سر رکھا, سیدہ بابا کے سر کو سہلا رہی ہے, اور عالم یہ تھا رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری, کبھی سیدہ کو دیکھتے ہیں کبھی سیدہ بابا کو دیکھتی ہے. عجب عالم تھا. اتنے میں باہر سے کسی نے آواز دی, سیدہ نے جواب نہیں دیا, دوسری آواز جواب نہیں دیا. جب تیسری آواز آئی تو یہ ایسی آواز تھی کہ سیدہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے, اور جب چند قطرے رخ رسول پہ پڑے ہیں نا تو رسول نے آنکھیں کھول دی, اور جملہ سنو گے کیا کہا, میری بچی میری زندگی میں رو رہی ہے, زہرا زہرا میں جی نہیں پاؤں گا, زہرا زہرا تیرا بابا زندہ ہے, زہرا میری بچی کیوں رو رہی ہے؟ تو سیدہ کہتی ہے بابا نہ جانے کون عرب ہے, اس کی آواز نے میرے کلیجے کو چاک کر دیا ہے. بابا بابا وہ اجازت مانگ رہا آپ سے ملنے کی. رسول بھی رونے لگے, آواز دی زہرا زہرا یہ تیرے در کا شرف ہے, ورنہ یہ وہ ہے کہ جسے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اے سیدہ یہ ملک الموت ہے, سیدہ یہ تیرا دروازہ جہاں ملائکہ بھی بغیر اجازت نہیں آ سکتے. سیدہ دروازہ تم اجازت دے دو. بس کا نزان زہرا کلیجہ تھام کے سننا, ادھر رسول نے اجازت دی, ادھر ملک الموت داخل ہوئے, روح رسول لے کے چلے گئے. باپ کا سر بیٹی کی گود سے لڑک گیا. سیدہ ہائے بابا کہہ کے روئی, سیدہ ماتم کرتی جا رہی, بابا اب کسے بابا کہوں گی, بابا آنکھیں کھولو, بابا اپنی بیٹی کو دیکھو. بابا علی نے جب بیٹی کو بے چین پایا, زہرا کو بے چین پایا, دوڑ کے آئے. ادھر حسنین رو رہے ہیں, ادھر زینب کلثوم رو رہی ہے. علی نے ایک مرتبہ سیدہ کا ہاتھ پکڑا, زہرا زہرا کسی کا باپ ہمیشہ زندہ نہیں رہتا, سیدہ صبر کرو. مگر سیدہ روتی جا رہی, میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں شہزادی, اے میری شہزادی, یتیمی بڑی بری بلا ہے, خدا کسی کو بن باپ کا نہ کرے. سب کے سروں پہ واقعاً باپ کا سایہ قائم رہے, سب کا سہاگ قائم رہے. اے میری شہزادی, یتیمی بڑی بری بلا ہے, لیکن اے میری بی بی, آپ کو علی جیسا شوہر اتنی محبت سے جنازے سے اٹھا رہا ہے, آپ کو قرار نہیں مل رہا ہے. اے شہزادی آج مدینہ ہے, آپ کا اپنا گھر ہے, آپ کے بابا کا لاشا ہر بیٹی جنازے پہ روتی ہے, اسی طریقے سے جدا کرتے. مگر ہائے شام غریبہ, ہائے سکینہ, ہائے کربلا, کربلا ہی تو ہماری زندگی ہے.
ہائے کربلا مولا کربلا بلائیے، شہزادی شہزادی کرم کیجیے، راستے کھل جائے۔ اے شہزادی میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں بی بی علی جیسا شوہر جنازے سے اٹھا رہا ہے، آپ کو قرار نہیں مل رہا ہے، مگر آئیے ذرا اپنی پوتی کی منزل دیکھیے، بابا کے لاشے سے لپٹی رو رہی ہے، بابا مجھے نیند آ رہی ہے، بابا اے بابا مجھے سینے پہ سلا لو، بابا بابا سکینہ کہاں سوئے؟ ابھی سکینہ فریاد کر رہی تھی نا، تاریخ لکھ رہی ہے، ایک کٹی گردن سے آواز آئی، حسین کی آواز ہے، یا بنیا سکینہ، سکینہ کٹی گردن سے لپٹ گئی، میں کس زبان سے بیان کروں؟ ادھر ہماری شہزادیاں، اب جو خیمے میں دیکھا بچوں کو شمار کیا سب ہے، سکینہ نہیں ہے، ام کلثوم چلو بھائی کی نشانی تلاش کر کے لائیں، اب جو چلی ہیں علی کی بیٹیاں، مقتل میں اندھیرا ہے، کبھی اس لاشے سے کبھی اس لاشے سے ٹکرائی، کبھی فرات کا رخ کیا، عباس عباس سکینہ تو نہیں آئی، ازادارو اب جب مقتل کی طرف سے گزری نا تو نشیب سے آواز آئی، زینب آہستہ، اے زینب آہستہ، اب جو زینب آواز پہ چلی کیا منظر دیکھا، سکینہ سینے پہ سو رہی ہے، ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا بچی کو اٹھا لیا، سکینہ یہ کون ہے؟ پھوپھی اماں میرا بابا کا، تم نے کیسے پہچانا؟ سکینہ شہزادی آپ کی مظلومیت پہ قربان، بی بی آپ کو قربان ہو جائے ہماری زندگی ہماری خاندان، سکینہ کیسے پہچانا؟ بچی رو کے کہتی اماں اماں بچے نیند کے وقت میں اپنی سونے کی جگہ ڈھونڈتے ہیں نا، میرے سونے کی جگہ میرے بابا کا سینہ، پھوپھی اماں میں مقتل میں جا رہی تھی، اس کٹی گردن سے آواز آئی، میں بابا کے پاس آ گئی، ابھی بچی سینے سے لپٹی تھی نا، شیورا آ گیا، تماچوں پہ تماچے لگانے لگا، ایک مرتبہ سکینہ نے آواز دی، بابا سمجھ گئی سکینہ کہ جس کا باپ مر جائے، جسے سب تماچے لگائے، اسے یتیمہ کہتے ہیں۔ مومنات